بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہمیں آپ کو پڑھنا ہے نون ساکن تنوین کا دوسرا قاعدہ۔ پچھلے سبق میں آپ نے دیکھا کہ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو اس کا یہ آج دوسرا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ وہ پہلے اس میں ہو گیا اظہار حلقی، دوسرا قاعدہ اس میں لائے ہیں اقلاب۔ یہ دیکھیے آج لکھا ہے سبق نمبر 10 نون ساکن تنوین کا دوسرا قاعدہ اقلاب۔ اب اقلاب کا معنی آپ نے دیکھا کہ اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ اس کی تعریف کیا ہے، اقلاب کس کو کہتے ہیں، تو یہاں اس کی تعریف بھی اس میں لکھی گئی۔ دیکھیے نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ قاعدہ اس کا اب یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو دیکھیں قاعدہ یہ ہے نون ساکن تنوین کے بعد با آئے، یہ دیکھیے با بنا ہے، ہندی میں بھی بنایا اور نیچے میں نے اس کو عربی میں بھی لکھ دیا ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا ہے نون ہی لیکن پڑھا جاتا ہے پھر میم، وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے من بعدی سے من بعدی، من بعدی لکھا رہتا ہے، ایک چھوٹی سی میم یہ اوپر بنی رہتی ہے، من بعدی، پھر یہاں پہ غنہ کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کی تعریف اوپر ہے، نیچے اس کا قاعدہ ہے، لہذا اس کو جو ہے یاد کر لیجیے گا، تعریف بھی قاعدہ بھی۔ اب آئیے دیکھیے نیچے اس کی کچھ مثالیں ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس کو ہجے سے بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ربا بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ میم سے اس کو کیوں بدلا گیا ہے کہ نہیں، یہ میم سے بدلا گیا ہے، یہاں پر یہ میم سے کیوں بدلا گیا، کوئی اور حرف بھی آ سکتا تھا، ہے کہ نہیں، یہ میم کیوں یہاں پر آئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میم یہاں پر اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ میم کے علاوہ کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کا تعلق نون سے بھی ہو اور با سے بھی ہو۔ ایک میم ایسا حرف ہے کہ اس کا تعلق نون سے بھی ہے اور با سے بھی ہے۔ اب وہ کس طرح ہے، میم نون سے غنہ میں ملی ہوئی ہے، یعنی میم اور نون یہ دونوں صفت غنہ میں متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور با سے جو ہے مخرج میں ملی ہوئی ہے کہ نہیں، مشترک کہہ لیجئے کہ با سے میم کا تعلق با سے بھی ہے، با سے تعلق ہے مخرج کا، اور نون سے تعلق ہے غنہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو بیچ میں یہاں لانے کے بعد جب اس کو پڑھا گیا تو یہاں جو پڑھنا مشکل ہو رہا تھا وہ مشکل ختم ہو گئی اور بڑا آسان یہ لفظ بن گیا۔ جیسے من بعدی، تو نون میں غنہ کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی، اب جب میم آئی یہاں پر تو ہو گیا کیا، من بعدی، اس طرح سے اس کو غنہ کر دیا۔ تو میم سے اس لیے بدلا گیا کہ اس کا تعلق نون سے بھی ہے اور با سے بھی ہے، بیچ میں آنے سے اس نے یہاں پر وہ جو پریشانی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی اور یہ لفظ آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب نیچے جو یہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نون ساکن کی مثالیں ہیں اور تنوین کے بعد بھی با آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد بھی با آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اس کو پہلے ہجے کرتے ہیں۔ دیکھیے جب اس کی ہجے ہوگی تو ہجے اس طرح کی جائے گی، میم نون زیر من، اب صرف ابھی نون پڑھا جائے گا کیونکہ لکھا نون ہے تو نون ہی پڑھا جائے گا، ابھی مم نہیں کہیں گے اس کو، مم جب کہیں گے جب یہ با پڑھا جائے گا، تو کس طرح ہجے ہوگی، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، مم بق، ہو گیا کہ نہیں، جب با پڑھا گیا تو اس کے بعد پھر اب یہ میم پڑھی گئی، مم بق، لام لی ہا الف زبر ہا، مم بقلیہا، ٹھیک ہے، پہلے نون کھا لی پھر اس کے بعد میم، مم بقلیہا، غنہ بھی ہو گیا اور اس کو پڑھ دیا، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کے بعد با آیا ہے، یہاں اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھا جائے گا، با کو قاف میں جب ملائیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ دیکھیے بڑا قاف ہے، مم بق، لام کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، مم بقلیہا، ہو گیا۔ چلیے اس کو دیکھیے،
یا نون زبر ین، بابا پشبو، یمبو، عین دو زبر ان، یمبو ان، ٹھیک ہے. یا کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، یعنی نون کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھا جائے گا. با کو واو میں ملائیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا. عین کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. یمبو ان، یہ ہو گیا. اس کو دیکھیے، میم نون زبر من، با زبر با، خاجر خی، لام زبر لا، مم بخیلا. میم کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں اقلاب ہوگا، نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. با میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، خا کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، لام پہ زبر ہے، یہ بھی جلدی پڑھا جائے گا. مم بخیلا، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. آگے دیکھیں، اب یہاں تک یہ نون ساکن کی 3 مثالیں ہو گئیں. اب 3 مثالیں یہ تنوین کی ہیں. دیکھیں، خا زبر خا، با یا زر بی، خبی، را دو زبر رن، خبیرن. ابھی رن پڑھا گیا، جب اس میں با ملائیں گے تو یہ رم بنے گا. بازر بی، میم علی اور ما، بیما. اور جب پورا پڑھیں گے تو ہوگا خبیرم بیما. خا کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، با یا زر بی، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یا مدہ ہے. را میں دو زبر کی تنوین ہے، را کو اوپر پڑھا جائے گا، اور تنوین کے بعد با ہے، یہاں اقلاب ہوگا، یعنی یہاں پر اب تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. باقی نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، میم میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، خبیرم بما. چلیے اس کو دیکھیے، اس میں دو زبر کی تنوین کی مثال دے دی، اس میں دو زیر کی تنوین کی مثال ہے. نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نف سن. بازر بی، میم علی اور ما، بیما. جیسے یہاں تھا خبیرم بما، یہاں پر بس نفسم بما. نون کو فا سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا. سین کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، یہاں اقلاب ہوگا، یہاں تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. باقی نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، اور میم میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، نفسم بما. آگے دیکھیے، را کو جیم سے ملا کر ہجے کریں گے، را جیم زبر رج، عین دو پیش ان، کیا بنا؟ رج ان. با زبر با، عین یا زری، بعی، دال دو پیش دن، بعیدن. لیکن اس کو پورا جب پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ رجع بعید. را کو جیم سے ملائیں گے، یہاں پر قلقلہ ہوگا اور را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. عین کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، یعنی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. با میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، عین یا زری، یہاں یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، رجع بعید. اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. نیچے دیکھیں، بازر بی، زال نون زبر زن، پھر بازر بی، ٹھیک ہے، بازر بی، زال نون زبر زن، بزن. بازر بی، بزم بی، ہا میم زیر ہم، بزم بہم. باقی نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا. زال کو نون سے ملائیں گے، یہاں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. باقی نیچے زیر جلدی پڑھیں گے، ہا کو میم سے ملا کر ملائیں گے، یہاں پر بھی جلدی پڑھیں گے، بذنبہم. بس ایسے کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، بذنبہم. اس کو دیکھیں، عین زبر آ، لام یا ذلی، علی، میم دو پیش من، علیمن. بازر بی، زال علی زبر زا، تازتی، بذاتی. لیکن جب پورا ملا کے پڑھیں گے تو علیمن نہیں رہے گا، اب کیا ہوگا؟ علیم بذاتی. عین کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، لام یا ذلی، یہاں یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، یہاں تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. باقی نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، زال میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، تاکہ نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، علیم بذاتی. ٹھیک ہے، علیم بذاتی. اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا. اب یہ تھوڑی سی لمبی مثال ہے، صحیح کر کے اس کو دیکھتے ہیں.
را زبر را، سین وا پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن، ٹھیک ہے، بازر بھی میم علی اور ما، بما، اب اس کو اتنا پڑھ لیجئے، رسول بما، لام علی زبر لا، تا زبر تا، لا تہ، واو خا زبر وا، لا تہوا، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، یہ یا اس الف سے بدلی ہوئی ہے۔ اب اس کو پورا جب پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ رسول بما لا تہوا، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھا جائے گا، اور را کو اوپر پڑھیں گے، سین وا پہ سو، یہاں واو کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار رہے گی۔ لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، یہاں اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، باقی نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے، میم میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، بما، لام میں الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، لا، تا کو ہاتھ سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، واو میں کھڑا زبر ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، رسول بما لا تہوا، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ لاسٹ میں دیکھیں جو اوپر میں مثال دیا تھا وہی ایک لاسٹ میں آ گئی ہے، میم نون زیر من، ٹھیک ہے، با عین زبر با، دال زیر دی، من بعدی، خالی اگر کوئی من پڑھے تو پھر وہاں میم نہیں پڑھی جائے گی، نون ہی پڑھا، لکھا تو نون ہے، لیکن جب با آگے آتا ہے اور پورا جب ہمیں یہ لفظ پڑھنا ہے تو پھر میم پڑھے گی، من بعدی، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا اجرا بھی ہو گیا اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا آپ نے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے، لہذا چلیے اس کو اب ایک مرتبہ ربا پڑھ لیتے ہیں۔ من بقلها ينبوعا من بخلا خبيرا بما نفس بما رجع بعيد بذنبهم عليم بذات رسول بما لا تہوا من بعدی، اس طرح سے اس کو مشق کرنا اور یاد کر لینا۔ یہ دوسرا قاعدہ اس میں ہم نے بتا دیا ہے، انشاءاللہ تیسرا قاعدہ آگے سبق میں اس کو پھر بتاتی ہے۔